سب سے پہلے ان 10 خوش نصیب بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ حفظ قرآن کی جو نعمت اور دولت اللہ نے ان بچوں کو عطا فرمائی، اللہ اپنی رحمت سے یہ دولت ان کے سینوں میں مرتے ٹائم تک اسی طرح محفوظ رکھے۔ جن اساتذہ کی محنت ہے اللہ انہیں بھی دین و دنیا کی ساری سعادتیں عطا فرمائے۔ ان بچوں کے والدین کو آج یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، اللہ کا شکر کریں کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ درسے بچے شور پا رہے ہیں۔ میں حافظ قرآن اس بچے کو مانتا ہوں جو تراویح میں محراب کے اندر کھڑے ہو کے قرآن سنائے۔ حقیقی حافظ وہی ان بچوں میں سے جو بچہ اس سال، اگلے سال، 5 سال کے بعد محراب میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھائے گا مصلی پہ، اس والد کی قسمت اور خوشی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گا پیچھے اس امام دے۔ اس والد کا سر تو آسمان پہ لگ جانا چاہیے، اس کا بیٹا مصلی پہ امام بن کے کھڑا ہے۔ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہو، وزیر ہو، گورنر ہو، دولت مند ہو، مل اونر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو، جب بھی نماز کے لیے آنا ہے نا مسجد میں یا تراویح کے لیے آنا ہے، کھلونا انہاں دے پیچھے،
وہ آگے نہیں بڑھے گا، آگے حافظ قرآن ہی ہوگا۔ اللہ اس مدرسے کو اور ترقیاں دے، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ عنوان ہے عظمت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تے میرے تو پہلے جڑے خطیب آئے نا انہاں چھڈیا میرے واسطے ککھ بھی نہیں۔ تمام چیزیں انہوں نے بیان کر۔ میری تھوڑی سی آپ تمہید سنیں گے، میں بنیاد باندھوں گا، 10-15 منٹ کے بعد میں نتیجہ نکال دوں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، یہ سب بشر اور انسان ہوتے ہیں۔ کسی جن کو بھی اللہ نے نبوت نہیں دی اور کسی نوری کو بھی اللہ نے نبوت نہیں دی۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے۔ آپ گھروں میں جائیں، یہ سورت اٹھائیں، آیت نمبر 79 کھولیں۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جس عالم کا ترجمہ بھی ہے اسے اٹھا، پڑھ اسے۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر۔ کوئی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ کچھ نہیں، کوئی بریکٹ نہ، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4۔ اللہ اس آیت میں کہتے ہیں ما کان لبشر، علماء بیٹھے، ما کان ما ینبغی، ما کان ما یجوز، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں۔ میں نے تینوں معنی کر دیے، ہو سکتا ہے ایک عالم یہ معنی کرے، ایک عالم وہ معنی کرے، میں نے تینوں کر دیے۔ کسی بشر کو لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، روا۔ مولا کون بشر؟ کس بشر کی بات کرتا ہے؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ والحکم، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ والنبوۃ۔ ہوں تے تسی مانا کرو یار۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر کون سی ہے کوئی اگرچہ مگرچہ کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت؟ اس آیت نے واضح کیا میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی، میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے، ہم نے نبوت دینی ہے تو صرف بشری کو دینی ہے۔ سب انبیاء بشر ہوتے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اللہ کا نبی بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ اللہ نے نبیوں کو کچھ خصوصیات دی
اللہ نے نبیوں کو کچھ اوصاف دیے، اوصاف جن خوبیوں کی وجہ سے وہ نبی باقی انسانوں سے ممتاز ہو گئے۔ باقی انسان میں وہ خوبی نہیں ہے، وہ وصف نہیں ہے جو اللہ نے صرف نبی کو دی۔ ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ کا نبی ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ باقی کوئی انسان گناہوں سے پاک ہو، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ معصوم ہونا، معصوم ہونا، اللہ کی نافرمانی نہیں، گناہ نہیں کرتا اللہ کا نبی۔ اللہ، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اصل اپنے اس مقصد پہ آنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ میں تھوڑا جا کدی کدی پنجابی نو ٹچ کرنا، کوئی حرج تے نہیں؟ کوئی خیبر پختونخوا کا ہمارا بھائی بیٹھا ہو، وہ بھی خوش ہو، اساں انہاں کول جاویے تے پشتو بڑی بول دے لو اتھے، ساڈے سراں دے اتوں گزردی رہندی، تو میں تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں۔ وہ میری زبان ذرا اٹک رہی ہے، میں نے کہا شاید کسی کو سمجھ نہ آئے۔ ہر ایک کو اللہ خطاب کرتے ہیں گناہوں دے نیڑے۔ عالم صاحب گناہوں دے نیڑے نہیں جانا، مفسر جی گناہوں دے نیڑے نہیں جانا، شیخ الحدیث صاحب گناہوں دے نیڑے نہیں جانا، مفتی صاحب، ولی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب گناہوں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں جانا۔ اور جب نبیوں کی باری آئی، رب نے انداز بدل دیا۔ وہاں رب نے یہ نہیں کہا او میرے نبیوں تساں گناہوں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں کہا۔ وہاں رب نے انداز بدل کے کہا اے گناہوں، بولو تو صحیح یار، اے گناہوں تساں کن کھول کے سنو، تساں میرے نبیوں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں جانا۔ گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اسی طرح نبی جو پیشن گوئی کر دے نا، آنے والی کسی بات کی نبی اطلاع دے دے، کل یوں ہوگا یا آئندہ یوں ہوگا، جو پیشن گوئی اللہ کا نبی کر دے وہ پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، 100% درست ہوتی ہے۔ نبی کی پیشن گوئی غلط وہ جھوٹا نبی ہوگا جو پیشن گوئیاں کرے اور اس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو جائیں۔ مرزا قادیانی نے کہا تھا محمدی بیگم نال میرا نکاح آسمانہ تے ہو گیا۔ محمدی بیگم اس کے قبیلے کی کوئی لڑکی تھی، مرزا صاحب کو پسند آ گئی تو انہوں نے کہا میرا نکاح آسمانہ تے ہو گیا اس نال محمدی بیگم نال۔ محمدی بیگم کے والد صاحب نے محمدی بیگم کا نکاح کر دیا ملتان۔ کہاں؟ ملتان۔ تو لوگوں نے مرزے سے کہا تو تے کہندا سا بھئی آسمانہ تے ہو گیا رشتہ، او ٹر گئی ہے ملتان۔ تو آگے سے کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی، اس کا خاوند مر جائے گا، آئے گی۔ مرزا 1908 میں مر گیا، محمدی بیگم کا جو خاوند تھا وہ کئی سال بعد تک زندہ۔ کسی مرزائی سے آپ کی بات ہو نا، کبھی کوئی ٹاکرا ہو جائے، بس اتنی بات آپ نے پوچھنی ہے محمدی بیگم دا قصہ کی ہے، بس اتنی بات آپ نے پوچھنی کہ محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے۔ جھوٹے نبی ہوتی ہیں جن کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں،
سچا نبی جو ہے اس کی خصوصیت ہے، وصف ہے، امتیازی شان ہے کہ جو نبی نے پیشن گوئی کی وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، اس لیے کہ نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب کا حکم نہیں آتا۔ میں صرف اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تھوڑا جب میں امتحان لینا پنڈی آ لینا بھی کتنے پانی چو، میرے نبی نے پیشن گوئی کی، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا دی قسم بڑی سند ہے، اللہ دی قسم بڑی سند ہے، قربان جاواں، اتنی بڑی سند کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے۔ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر کا یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن ہر صحابی کی تمنا ہے جھنڈا مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ پیچھے پیشن گوئی تو دیکھو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اتھارٹی تو دیکھیں، ہر صحابی کی تمنا ہے، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ علی ابن ابی طالب کو بلا لیا جائے گا۔ وہ تو خیمے میں ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرے نبی نے اچانک فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھ رہی ہیں، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے نبی نے اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھ کبھی نہیں دکھی، کبھی نہیں دکھی۔ پھر جھنڈا آپ نے عطا کیا، پھر خیبر کا وہ قلعہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی جو پیشن گوئی کر دے، نبی کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہجرت والی رات جا رہی ہیں نا، تو پیچھے سے تعاقب کیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ سراقہ۔ انعام کے لالچ میں 200 اونٹ ملیں گے، تعاقب کیا۔ میرے نبی نے مڑ کے دیکھا تو گھوڑا دھنس گیا، اس نے معافی مانگی، دوبارہ کوشش کی، دوبارہ گھوڑا دھنس گیا۔ میرے نبی نے فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے؟ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اکرمہ کہتا ہے او ایران والا کسریٰ، کہنے والا کون ہے؟ جو چھپ کے جا رہا ہے، جو جان بچا کے جا رہا ہے، کہنے والا وہ ہے۔ ساری دھرتی اس کی مخالف ہے اور وہ خود چھپ کے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ایران کا کسریٰ ہے نا، اس کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے۔ اس کا کیا وہ ایران والا کسریٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے امان لکھوائی کسی چیز پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن مال غنیمت بن کر حضرت عمر کے دربار میں آئے تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلا۔ جو پیشن گوئی میرے نبی نے کی تھی وہ پیشن گوئی 100% سچ ہوئی۔ میں اس پر بیان کرتا چلا جاؤں گا تو سارا وقت اس میں گزر جائے گا، میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ بس میں اشارہ کروں آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی تمہید باندھ کے اصل موضوع پہ آ گیا ہے۔ میرے نبی منبر پہ خطبہ دے رہی ہیں کہ مسجد کے دروازے سے میرے نبی کے نواسے حضرت حسن داخل ہو گئے۔ وہ بچے ہیں، معصوم بچی ہیں،
وہ سامنے داخل ہوئے، گرے، میرے نبی نے ممبر سے اتر کے حسن کو اٹھایا اور پھر میرے نبی اسے ممبر پہ لائے، باہوں پہ اٹھا لیا۔ کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے کہا ان ابنی ھذا سید، یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے۔ لعل اللہ ان یصلح یصلح کا میں نہ تو کرو یار، لعل کا میں کر دیتا ہوں، شاید کہ اللہ ان یصلح سلو کروا دے بھی اس میرے بیٹے کے ذریعے بین فئتین، دو گروہوں کے درمیان، عظیمتین، جو دونوں گروہ عظیم ہوں گے، من المسلمین، اور وہ دونوں گروہ کس کے ہوں گے؟ مسلمانوں کے ہوں گے۔ شاید میرا یہ بیٹا ان کے درمیان سلو کروا۔ یہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہوئی حضرت حسن کے بارے میں۔ اسی حضرت حسن کو میرے نبی نے کیا کہا، ان ابنی ھذا سید، حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے۔ آج جتنا تذکرہ حضرت سیدنا حسین کا کیا جاتا ہے، ایک طبقہ کرتا ہے، حضرت حسن کا تذکرہ کرتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ ان کی مجلسیں کوئی نہیں ہوتی، ان کی اولاد کو بھی اہل بیت کو نہیں مانتا جی۔ تسی تے اہل بیت بھی چار بندیاں چ بند کیتا ہویا، پھر زیادہ سے زیادہ فراخ دلی آپ نے کی تو حضرت حسین کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہے، حضرت حسن کی اولاد کو اہل بیت کو نہیں مانتا۔ اور حضرت حسن کے متعلق میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار بیٹا ہے میرا۔ آج ان کا نام نہیں لیتے، ان کی مجلسیں نہیں منعقد ہوتی، ان کی اولاد کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے علماء کرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کر دی تھی حضرت معاویہ کے۔ وہ جو بیر ہے اور وہ جو دشمنی ہے کہ انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کو کیوں دی، کیوں سپرد کی خلافت انہوں نے؟ وہی بیر ہے، وہی دشمنی ہے، ان کا نام نہیں لیتے۔ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، بخاری سے، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سلو کروائے گا بین فئتین۔ فئتین کا معنی کرو، فئتن ایک گروہ، فئتن ایک گروہ، فئتین دو گروہ، ان میں سے ایک گروہ صحیح ہوگا، دوسرا باغی ہوگا۔ کہا میرے نبی نے کہ ایک گروہ صحیح ہوگا، دوسرا گروہ باغیوں کا گروہ ہوگا؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا بین فئتین عظیمتین، وہ دونوں گروہ کیا ہوں گے؟ بولو من المسلمین۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان سے پوچھا گیا آپ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند، لائق ترین فرزند حضرت سیدنا حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے بیعت کر لی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ 6 مہینے وہ خلیفہ رہے،
کتنے؟ 6 مہینے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کو بھی مشورے دیا کرتے تھے، بابا اے جڑے ساڈے آسے پاسے نے نا، اے کوئی صحیح بندے، ان سے جان چھڑوائیں۔ مدینے سے نکال کے آپ کو کوفے لے آئے، ان سے جان چھڑوائیں۔ اب حکومت ان کے پاس ہے، خلافت ان کے پاس ہے 6 مہینے۔ حضرت معاویہ سے جنگ کرنی چاہیے، 2 ہاتھ کریں۔ حضرت حسن نے فرمایا تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں، چلو نکلو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ یہ جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں نا کہ نکلو تے لڑیں گے تے مریں گے، انہوں نے معاویہ کو پیغام بھیجا ہے اگر حضرت حسن کو زندہ گرفتار کر کے تیری دربار میں لے آئیں ہمیں کیا ملے گا۔ حضرت حسن کو پہلے اندازہ تھا کہ یہ بندے صحیح نہیں، وہاں حضرت حسن نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ کو، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، کس شرط پر؟ فرمایا خلافت تیرے سپرد کر کے میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ دارالحکومت تھا حضرت حسن کا، دمشق دارالحکومت تھا حضرت معاویہ کا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہو گئی تھی، جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں، جو میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں کوفے آ جاتا ہوں، وہاں بیعت ہو جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کوفے کیوں آئیں گے؟ میں دمشق تیرے گھر میں آ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ یہ فریقین کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، میں صرف اہل سنت کی کتابوں کے حوالے نہیں دینا چاہتا، فریقین کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ حسنین کریمین کوفے سے نکلے اور کہاں پہنچے؟ اور دمشق جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی، اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ خدا گواہ ہے، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں ان کی بڑی جنگ لڑتا ہوں اور لڑوں گا انشاءاللہ۔ ان کے دامن کی طرف اٹھنے والے ہر چھینٹے کو میں دھونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ چھینٹے اڑے اور میں اسے دھو نہ سکوں، میں ان کی جنگ لڑتا ہوں، لیکن اس صلح میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، حضرت معاویہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت حسن کا جو کردار ہے وہ بے مثال کردار، خدا دی قسم کبھی کبھی میں سوچوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، کون عہدے چھوڑ دا؟ بولو، اتنے مسجد کمیٹی دا صدر بن جائے وہ جان نہیں چھوڑ دے۔ کون چھوڑتا ہے؟ اے محلے میں ویلفیئر سوسائٹیاں بنتی ہیں، جو اس کا چیئرمین بن جائے چھوڑتے ہیں جان؟ کئی لوگ جماعت کے عہدوں سے ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے گدھ مردار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی، چمٹ جاتی۔ چھوڑتا ہے کوئی عہدہ؟ جماعت کا عہدہ کوئی نہیں چھوڑتا، مسجد کی صدارت کوئی نہیں چھوڑتا، ویلفیئر سوسائٹی کا چیئرمین کا عہدہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ کون چھوڑتا ہے عہدہ؟ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا ہے، اسے دودھ پلایا ہے سیدہ فاطمہ نے۔ حکومت پاس ہے، پولیس ہے، فوج ہے، بیت المال ہے، کئی صوبوں پہ حکومت ہے، اور صرف اس لیے کہ میرے ہٹنے سے اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں مل جاتی ہیں تو علی کا بیٹا اس کے لیے تیار ہے۔ آسان ہے؟ بولو ذرا اس کی تہ میں تو اترو یار۔ حکومت کون چھوڑتا ہے؟ خلافت کون چھوڑتا ہے؟ عہدہ کون چھوڑتا ہے؟
آج وہ جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے. اللہ ان کی قبر منور پر انگنت رحمتیں اتارے، انگنت رحمتیں اتارے. وہ بہت بے مثال آدمی، بہت لاجواب آدمی. ابھی میں نے ایک اور بات کرنی، لیکن بس صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. آپ کا جو نظریہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کا جو دماغ کہتا ہے آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، مجھے مطمئن کر دیں. پھر جو آپ نے معاویہ کو کہنا ہے کہتے پھریں. مجھے اس بات کا جواب دیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت معاویہ کے سپرد کی انہیں اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ بول بول. اہل سمجھا تھا. پھر آپ کو کیا ہے؟ آپ کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ یا کہو نا اہل سمجھ کے سپرد کی، پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو ووٹ کا استعمال کرتا ہے سوچ سمجھ کے. تو کہتا میں ضمیر کا سودا نہیں کرتا، ووٹ اسے دوں گا جو میرا ضمیر مانے گا. تو آج 15ویں صدی میں ووٹ کا استعمال ضمیر کے مطابق کرتا ہے، اور فاطمہ کے دل بند حضرت علی کے فرزند، انہوں نے یہ فیصلہ کیا معاویہ کو اہل سمجھا یا نااہل سمجھا؟ اہل سمجھا تو اگر نااہل سمجھ کے دی تو پھر جن لوگوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو بتاؤں کتنے لوگوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسن کے سلو کرنے کے بعد؟ 55,000 صحابہ. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ 55,000 صحابہ. 3 گروہ ہو گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کے 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک حضرت علی کا، ایک حضرت معاویہ کا، اور تیسرا گروہ تھا غیر جانبدار، نہ سائدے نہ ہوتے. وہ گھر میں بیٹھ گئے. وہ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ صحابہ گھر میں بیٹھ گئے. میرا پتر میرے پاس ایک، آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ کتنے گروہ ہو گئے تھے؟ ایک حضرت علی کا، ایک حضرت معاویہ کا، تیسرا گروہ غیر جانبدار، نہ ہم ادھر نہ ادھر. وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق جا کر خلافت معاویہ کے سپرد کی تھی نا، بندیالوی کی بات سنو، پلے باندھو. صحابہ کے تینوں گروہ معاویہ پر متفق ہو گئے تھے. تینوں نے معاویہ کو مانا. کوئی ایک بندہ دکھاؤ، ایک کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا. لاؤ. میں نے بڑی بات کر دی، بہت بڑی بات کی. اس طرح کا خلیفہ، اس طرح کا امیر المومنین کہ سارے صحابہ اس پر کیا ہو گئے ہیں؟ متفق. آج تمہیں پتہ چلا ہے معاویہ باغی تھا، حضرت علی کی بیعت نہیں کی. آج تمہیں پتہ چلا ہے حضرت معاویہ طاغی تھا، ملوکیت کا بانی تھا. معاویہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا تھا. یہ تمہیں پتہ چلا ہے آج. حضرت علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں پتہ تھا. وہ تو ان جنگوں میں شریک رہے ہیں. تم حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہو یا حسنین کی محبت زیادہ تھی؟ وہ بیٹے ہیں ان کے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ باغی ہے طاغی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے، انہیں پتہ نہیں تھا؟ پھر انہیں کیوں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کیوں بیعت کی؟ حضرت حسن کی بیعت نے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. پچھلی ساری باتیں کیا ہو گئیں؟ ختم. حضرت معاویہ نے اس کے بعد 20 سال حکومت کی.
کتنے؟ 20 آپ کے کابل تک پہنچے، یہاں تک لشکر آ گئے، اسلام کا جھنڈا جگہ جگہ پہ انہوں نے لہرا دی۔ نبی کی دوسری خصوصیت یہ ہے جس کی وجہ سے نبی باقی انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ بھی وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ باقی بندوں کا خواب ہو کوئی حجت نہیں ہوتا، ظنی چیز ہے، ظنی۔ کسی ولی کا خواب، عالم کا خواب، پیر کا خواب، صحابی کا خواب، میری طرف توجہ رکھیں، کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا، کسی کا خواب دلیل نہیں ہوتا، ظنی ہے، ظنی۔ صرف نبی کا خواب قطعی ہے، حجت ہے، دلیل ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کسی کو خواب آئے کہ میں رات کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو آئے، کسی عالم کو، پیر کو، خطیب کو، ولی کو خواب آئے کہ میں رات اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں، تو صبح ضروری ہے نا کہ بیٹے کو لیاقت باغ لے جائے، اسے لٹائے اور چھری رکھے؟ ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے، بس یہ فرق ہے، نبی نے دیکھا ہے، وہ قطعی ہے، دلیل ہے، حجت ہے، وہی ہے۔ وہ رات خواب میں دیکھتا ہے تو صبح کر کے دکھاتا ہے۔ نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے، قطعی ہوتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ کے بندیالوی کی بات سنیے۔ امام بخاری اپنی کتاب بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث لائے ہیں۔ کتنی جگہوں پہ؟ آپ تھک گئے؟ سنو تو صحیح، اگو تسی مننا نہ مننا تہاڈا کام ہے، سنو تو صحیح۔ جو حضرت معاویہ کے مخالف ہیں ان کے پاس تاریخ کے علاوہ کیا ہے؟ تاریخ کے چیتھنے ہیں چند، ان کے بلبوتے پہ وہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں، اور میں نبی پاک کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ بخاری میں کتنی جگہوں پہ؟ یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں بخاری میں کتنی جگہوں پہ؟ 6۔ مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، موطا امام مالک میں۔ کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھائیے، اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھئے کہ بندیالوی آیا تھا، یہ حدیث سنا کے گیا ہے یہ حدیث؟ آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں۔ میرے نبی کی رشتے میں خالہ لگتی تھی، ام حرام۔ آپ کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم ان کے گھر جا کے آرام کیا کرتے تھے، اپنی خالہ کے گھر۔ ایک دن جو گئے نا تو میرے آقا سو گئے، اٹھے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی خالہ ہے، یہ وہی خالہ ہے جو آپ کا پسینہ جمع کیا کرتی تھی۔ آپ سوتے تھے، گرمیوں کا موسم، ماتھے مبارک پہ پسینہ آ گیا تو وہ اسے روئی کے ذریعے سنبھال لیا کرتی۔ یہ وہی ام حرام ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہو، مسکراتے ہوئے آپ اٹھے ہیں؟ فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے میری امت کا پہلا لشکر دکھایا گیا جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے، اور تختوں پر، پانی کی لہروں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے۔ سمندری جنگ لڑ رہا ہے وہ لشکر، مجھے دکھایا گیا۔ اب بندیالوی حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہے، بخاری میں کتنی جگہوں پہ؟ اول جیش من امتی، جیش میں نا لشکر، اول میں نا
من امتی میں نا اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر یغزون البحر، البحر کا کیا میں نے، شاباش شاباش، یغزون دا تو نہیں آ رہا میں کر دینا، جنگ لڑے گا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبو، اس پورے لشکر پہ رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کوئی میں جھوٹا قصہ بیان کر رہا ہوں یا کہانی بیان کر رہا ہوں یا وارث شاہ کی ہیر پڑھ رہا ہوں یا سیف الملوک پڑھ رہا ہوں یا تاریخ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں جس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا، فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا، بندیالوی پیش کر رہا ہے آمنہ کے لال نے یوں کہا تھا۔ بخاری میں کتنی جگہوں پہ؟ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، اس پورے لشکر پر رب نے جنت کو واجب کر دیا۔ حدیث کی جتنی شروحات ہیں، ابن حجر ہے، عینی ہے، بخاری کی جتنی شروحات ہیں اٹھاؤ اور انہیں پڑھو، لیکن تم لوگوں کو نہیں بتاؤ گے، میں بتاؤں گا لوگوں کو۔ تمام محدثین نے لکھا کہ یہ لشکر خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قبرص کی طرف گیا تھا اور اس لشکر کا کمانڈر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا۔ جی یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، اس لشکر پہ جنت کیا ہو گئی؟ اس لشکر کا کمانڈر کون ہے؟ صرف کمانڈر نہیں، پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی معاویہ ہے۔ جی اسلامی بحری بیڑا کس نے بنایا تھا؟ حضرت معاویہ نے بنایا تھا۔ کیوں اس کو چھپایا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو نہیں بتایا جاتا؟ ان کی خدمات کیوں نہیں بتائی جاتی؟ بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے بنو امیہ کی کیا خدمات ہیں، بنو امیہ نے کیا کیا ہے، بنو امیہ کی تو کوئی خدمات نہیں ہے۔ ایک 15ویں صدی کا بندہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے کہتا ہے جتھے بنو امیہ دیاں خباستاں ختم ہوندیاں نے یا سیاستاں ختم ہوندیاں نے اتھوں میری گل شروع ہوندی۔ بنو امیہ کی کیا خدمات، بنو امیہ نے کیا کیے؟ یہ جو میرے نبی مدینے میں آئے تھے اور میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔ میرے نبی نے کہا جو کنواں خرید کے وقف کرے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بولو کس قبیلے سے تعلق ہے؟ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، فرمایا جو 7 والا پلاٹ خرید کے وقف کرے مسجد نبوی کو فراخ کرنا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو امیہ کے متعلق توہین آمیز لہجہ اختیار کرتے ہو۔ حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بنو امیہ سے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، میرے آقا کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا ہو، آج بندیالوی آپ کو بتانے لگا ہے۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ، میرے نبی نے ہاشمیوں میں شادی کی۔ 3 بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ میں بیائی تھیں۔ 3 بیٹیوں کی شادی کس قبیلے میں کی تھی؟ تم بنو امیہ کو گالیاں نکالتے رہتے ہو، میرا نبی رشتے کے لیے ان کو پسند کرتا ہے۔ میرا نبی 3 بیٹیاں اس برادری میں اس خاندان میں دیتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا
میرے نبی مکے میں داخل ہونے لگے، دشمنوں کا شہر تھا نا، سارے دشمن تھے نا. میرے نبی نے کہا من داخلہ، جو آدمی اللہ کے گھر کے اندر آ جائے میں محمد اس کو امن دے دوں گا. اللہ کے گھر میں آ جائے بیت اللہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں امن دے دوں گا. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ کرے تو اتنی عربی سمجھ آ جائے، وہ عام فہم عربی جو میں پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک کا فرمان من ترجمہ نہ کرنا پاوے، سمجھ آ جائے آپ کو تو مزہ بڑا ہے. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان، اللہ کے گھر میں آ جائے اسے بھی امن. ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو معاویہ کے بابا ابو سفیان کے گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے محمد نے اس کو بھی امن دے دی. کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ بنو امیہ. تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بنو امیہ سے. بیت اللہ کا پہلا مؤذن بنایا بنو امیہ. مکے کا پہلا گورنر بنایا بنو امیہ. نجران کا پہلا گورنر بنایا بنو امیہ. میرا نبی ان کو مؤذن بنا رہا ہے، مکے کا امام بنا رہا ہے، گورنر بنا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے بنو امیہ کیا ہے؟ بنو امیہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں حضرت معاویہ نے اجازت طلب کی، مجھے اجازت دو میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. یہ رومی کتے سمندری رستے میں آتے ہیں کشتیوں کے ذریعے اور ساحلی علاقوں میں لوٹ مار کر کے کشتیوں کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے ہتھے نہیں چڑھتے اور ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں کہ سمندر میں ہم بھی جائیں، تو مجھے اجازت دو میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، کچھ وسائل کی کمی تھی، کچھ کام ہے سمندروں کے لہروں کے حوالے مومنوں کو نہیں کرنا چاہتا. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ نے پھر اجازت طلب کی. انہوں نے کہا 1 سال کی مہلت ہے، 1 سال کی مدت دے رہا ہوں، اسلامی بحری بیڑا بناؤ. روم کا جو بحری بیڑا تھا نا اس میں 600-700 کشتیاں تھیں. بیڑے کے اندر کتنی کشتیاں تھیں؟ 600. اب ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، سائنس کا زمانہ نہیں، بجلی کا زمانہ نہیں. ہاتھ سے درخت کاٹنے ہیں، تختے چیرنے ہیں، کیلوں سے ٹھونکنا ہے، کشتیاں بنانی ہیں. مدت صرف سال ہے. 10 مہینے کے بعد حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا سمندروں کی لہروں کے حوالے کیا جس میں 1700 کشتیاں تھیں. تم کہتے ہو بنو امیہ کی کیا خدمت؟ بنو امیہ نے کیا کی؟ پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی سیدنا معاویہ، پہلے بحری لشکر کا سالار بھی سیدنا معاویہ. فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے مومن بنا. میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جس کے متعلق بڑی غلط فہمی ہے علماء کو بھی. سب کہتے ہیں وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، طلقاء میں سے تھے، ڈر کے ایمان لائے، راستہ کوئی نہیں تھا. بندیالوی کہتا ہے فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے معاویہ ایمان لے آئے تھے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں. چلیے میں کوئی تاریخ کا حوالہ پیش نہیں کرنا چاہتا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں. میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، 7 ہجری کی بات ہے. فتح مکہ کس ہجری کو ہوا؟ 8 کو، اور عمرۃ القضاء 7 کو. فتح مکہ سے کتنا پہلے؟ 1 سال. میرے نبی مکے میں آئے، عمرہ کیا، صفا مروہ کی سعی کی، 7 چکر پورے ہوئے، آپ مروہ پہ بیٹھے. ایک کام عمرے کا رہ گیا ہے، بال آپ نے کٹوانے، باقی سارے کام عمرے کے مکمل ہو. حضرت ابوبکر موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں. اٹھاؤ بخاری.
اٹھاؤ حدیث کی کتاب بخاری، مروا پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے جی۔ وہاں میرے نبی کے بال کس نے کاٹے تھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ایمان قبول نہیں نہ کیا تھا، یہ ایسے بال کاٹ دیے تھے؟ یا ایمان کو چھپایا ہوا تھا؟ جس نے ایمان چھپایا ہوا ہوتا ہے وہ مروا پہ بیٹھ کے نبی پاک کی زلفیں تراشتا ہے۔ بخاری میں نبی پاک کی زلفیں تراشیں، سنبھال کے رکھ لیں، اس پر تم ذرا چونکے بھی نہیں ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے منہ مبارک کی زیارت کروانی، نبی پاک کا منہ مبارک، وہاں لکھا ہوتا ہے منسوب، نہیں حتمی نہیں، صرف منسوب ہے کہ بال مبارک آپ کا ہے، وہ فریم میں بند ہے، اس کی زیارت کرنی ہے جی، آؤ جی۔ کتنے لوگ ٹوٹ کے پڑتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں حتمی چیز بھی موجود نہیں۔ حضرت معاویہ نے میرے نبی کی زلفیں تراشی اور بال اپنے پاس محفوظ کر، ناخن تراشے، وہ ٹکڑے بھی مبارک ٹکڑے وہ بھی محفوظ کر۔ ایک موقع پہ میرے نبی نے اپنا کرتا مبارک اتار کے معاویہ کو دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس کی تہ میں تو اترو یار، نہیں اترو گے۔ یہاں جالی کو دیکھنے کے لیے، سبز جالی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ بندہ عمرہ کر کے آیا تو کہتا ہے میری قسمت ویکھو، میں جا ویکھ کے آیا جتھے نبی پاک نے سجدے کیتے، میں وہ جالی دیکھ کے آیا ہوں، میں اوت کا میدان دیکھ کے آیا ہوں، میں خندق دیکھ کے آیا ہوں، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھیاں نے۔ تو گلی مدینے کی گلی دیکھ لیتا ہے تو فخر کرتا ہے، اور یہاں دیکھ میرے نبی کے بال مبارک، میرے نبی کے ناخن مبارک، میرے نبی کا کرتا مبارک معاویہ کے پاس۔ جب انتقال ہوا اس سے پہلے وصیت کی کہ ان بالوں کو باریک قطر کے اور ناخنوں کو باریک قطر کے، کچھ ناخن میرے نتنوں میں، کچھ میرے منہ میں، کچھ میری آنکھوں میں، کچھ میرے کان میں، اور نبوت کا کرتا میرے سینے پہ رکھ کے مجھے دفن کر دے۔ رب پوچھے گا معاویہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا مولا تیرے نبی کی نشانیاں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو مروا پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں جس شخصیت نے تراشی تھی، کاٹی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ یہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ۔ صرف غلطیاں چنتے رہتے ہو یار، صرف قصور چنتے رہتے ہو، انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ خوبیاں ذکر نہیں کرو گے کہ ان میں خوبیاں کیا کیا تھیں؟ اور جس طرح میرے عزیز مولانا ولی اللہ خان نے ایک بات کی تقریر کے آخر میں، بڑی خوبصورت بات کی کہ معاویہ میں کوئی خوبی نہ ہونا، نہ میرے نبی کی زلفیں تراشیں، نہ پہلے بیری بیڑے کا موجد ہے، نہ پہلے بیری لشکر کا سالار ہے، نہ کاتب وحی ہے، نہ میرے نبی نے اس کے لیے دعائیں مانگی۔ حضرت معاویہ کی کوئی خوبی اور وصف نہ ہونا، تو معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ یہ کوئی کم درجہ ہے یار؟ کون اہل سنت ہے جو ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے؟ کوئی اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، متاخرین، متقدمین، کوئی مفسر، محدث پیش تو کرو یار۔ کسی فرقے کا کوئی عالم کہتا ہو کہ وہ صحابی نہیں، تنقید کرنے والے بھی کہتے ہیں صحابی تو ہے، صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن بادل ناخواستہ کہتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں۔ صحابی مانتے ہو نا تو پھر قرآن کے فیصلے تسلیم کرو۔
اگر صحابی مانتے ہو نا تو قرآن کے فیصلے تسلیم کرو. سورت حدید کی آیت نمبر 10 پڑھو. سورت حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10 پڑھو. میرے رب نے اس سورت میں آیت نمبر 10 میں صحابہ کو 2 گروہ میں تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے، بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. بعد والوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ ہے. یہ کہہ کے قرآن نے سورت حدید میں کہا مقام اور مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن، کلن کا معنی کرو یار، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں. یا تو صحابی نہ ماننا پھر کلن سے نکال دو معاویہ کو. اگر صحابی مانتے ہو نا تو پھر نبی اللہ کا یہ فرمان سورت حدید کا تسلیم کرو. تسلیم کرنا پڑے گا، دل مانے یا نہ مانے تسلیم کرنا پڑے گا. کلن، کلن دا معنی کرو، اور دا معنی کرو یار. کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. رضی اللہ عنہم، پڑھو ساتھ، رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. جی سورت توبہ پہلا صفحہ ہے، پڑھیے جا کے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اعد لہم، اعد، کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ رب کا لہجہ تو ذرا دیکھ. اعد لہم، اللہ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. پھر اس کو ماننا، اگر صحابی مانتا ہے تو اسے ماننا. اولئک ھم المفلحون، پہلا پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع ہے. میرے نال پڑھو تو ان سارے نو اے آیت یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو یاد ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بھئی پہلا سپارہ تھا ہندوؤں نے بھی آندا ہی، پہلا سپارہ تھا ہندوؤں نے بھی آندا ہی. وہ بچے مسجد میں پڑھتے تھے، وہ گلی سے گزرتے تھے تو اس طرح سے آوازیں آتی تھی تو ان کو بھی یاد ہو گیا. پڑھو میرے ساتھ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم کرو مانا. اولئک، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں فی الدنیا، دنیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. بندیالوی ہاتھ باندھ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، جب یہ آیت میرے نبی پہ اتر رہی تھی میں تھا؟ آپ تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو. تھا کوئی؟ تھا کوئی؟ نہیں تھا نا. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے نبی کے یار تھے. یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں. کن کو کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کو کہہ رہا ہے، مدینے کے منافقوں کو کہہ رہا ہے رب. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ، یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ. اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا.
اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن یہی ہیں، پکے اور سچے مومن یہی ہیں۔ بس آخری جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ پکے اور سچے مومن صحابہ ہی ہیں، اور مومن ہی ہوگا جو ان سے محبت کرے گا، مومن وہی ہوگا جو ان سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔